بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک وائس آفیشیل۔ ایک عابد تھا، وہ 500 سال اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا۔ جب وہ فوت ہو گیا، اللہ رب العزت کے ہاں پہنچا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ عابد اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہے، اور اب اللہ تعالی محض اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل کر رہا ہے اور میری 500 سال کی عبادت کا ذکر تک نہیں کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جا میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں 500 سال عبادت کی، اس عبادت کا ذکر نہیں، اللہ اپنے فضل سے داخل فرما رہے ہیں، میری عبادت کی وجہ سے داخل نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت تو دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کو جنت کی بجائے جہنم میں لے جاؤ اور جہنم سے اتنی دوری پر کھڑا کر دو کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 500 سال کی مسافت ہو۔ جب اتنی دوری پر کھڑا کر دیا جائے گا تو جہنم کی طرف سے گرم لو چلے گی، جس سے اس عابد کا حلق خشک ہو جائے گا اور پیاس کے عالم میں سخت پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی اثناء میں ایک دست غیب نمودار ہوگا جس میں ایک گلاس پانی ہوگا۔ یہ عابد دیکھ کر اس کو چلا چلا کر کہے گا یہ پانی مجھے دے دیا جائے۔ ایک آواز آئے گی، پانی مل سکتا ہے مگر اس کی قیمت ہے، مفت میں نہیں ملے گا۔ تو یہ عابد کہے گا اس کی کیا قیمت ہے؟ تو آواز آئے گی اس کی قیمت 500 سال کی ایسی عبادت ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو۔ یہ کہے گا میرے پاس ایسی عبادت موجود ہے، لہٰذا میں 500 سال کی عبادت دے دیتا ہوں، مجھے یہ پانی پلا دیا جائے۔ چنانچہ 500 سال کی عبادت کے بدلے میں یہ پانی خرید کر پی جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو پھر اب میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اور 500 سال عبادت کی قیمت ایک گلاس پانی تم نے خود تجویز کی ہے، اور ہم نے جو 500 سال تک تم کو انار کا پھل کھلایا ہے اور میٹھا پانی پلایا ہے، تم اس کے عوض میں کیا لائے ہو؟ تو عابد اللہ کے دربار میں سر بسجود ہو کر فریاد کرے گا، اے اللہ، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ تیری رحمت اور فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں اعمال بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن اپنے اعمال پر ہمیں فخر نہ ہو، بلکہ ہم اللہ رب العزت کے فضل اور اللہ رب العزت کی رحمت سے پر امید ہوں کہ اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما کر اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ آپ کو یہ واقعہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنی آراء سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیا کیجئے، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا آپ نے ہمارے چینل کو تو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پریس کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔